على نعمائه الغافرة والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المخصوص بكل فاخرة وعلى آله وأصحابه وأزواجه ما دامت الدنيا والآخرة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في البحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الثقلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا جد الحسن والحسين. ہندوستان کے اندر ایک شاعرہ عورت ہے، اس نے ایک کلام بڑا خوبصورت لکھے ہے، وہ میں 2-3 اشعار تھانوں سنانا۔ اس عورت کا نام ہے روپ کماری۔ روپ اس نے بڑا خوبصورت لکھے ہے، آندھی ہے حیدر کی ثنا گو ہوں، حیدر کی ثنا گو ہوں، بے پیر نہیں۔ میرے لیے دعا کریں کہ رات دوران تقریر مجھے یہاں سے درد نکلا، میں بات کرتا ہوں تو مجھے درد ہوتا ہے۔ ڈاکٹر مجھے میڈیسن دی، اس میں غنود بھی بڑی ہے، تو میں وعدہ نبھانے کے لیے تاکہ لوگ ان کو تان و تشریح کا نشانہ نہ بنائیں اور میں اپنی قبر حشر میں مجرم نہ بنوں۔ میں جس طرح کا تھا میں آپ کے پاس آ گیا، اب میں اونچا نہیں بول سکتا، ابھی
کیونکہ مجھے درد ہے. جیسا میں بولوں آپ قبول کریں, میرا اللہ قبول فرما لے گا. حیدر کی ثنا گو ہوں, بے پیر نہیں ہوں, ہندو تو ہوں مگر قاتل شبیر نہیں. حیدر کی ثنا گو ہوں, بے پیر نہیں ہوں, ہندو تو ہوں مگر قاتل شبیر نہیں ہوں. یہ کہ حسین اگر بھارت میں آتے تو پردے میں اتارے جاتے. حسین اگر بھارت میں آتے تو پردے میں اتارے جاتے. یعنی حسین اس طرح کی شخصیت نہیں تھی کہ کوفہ میں جاتے, کربلا میں جاتے, ہر کسی کے سامنے آتے. نہیں, ہندی کے حسین اگر بھارت میں آتے تو پھر پردے میں اتارے جاتے. یوں چاند بنو ہاشم کے دھوکے میں نہ مارے جاتے. ہائے ہائے اللہ. حیدر کی ثنا گو ہوں, بے پیر نہیں ہوں, ہندو تو ہوں مگر قاتل شبیر نہیں ہوں. حسین اگر بھارت میں آتے تو پردے میں اتارے جاتے. یوں چاند بنو ہاشم کے دھوکے میں نہ مارے جاتے. اور کہتی ہے کہ حسین اگر بھارت میں آتے پھر کیا ہوتا, دن رات ہوتی پوجا. اس کا تصور دیکھیں, اس کا کنسپٹ دیکھیں کہ دن رات ہوتی پوجا, چوکٹ سے نہ اٹھتے ماتھے, اس دیش کی بھاشا میں بھگوان پکارے جاتے. روح کماری کا حضرت کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے مجھے ایک شعر یاد آ گیا. وہ کہتی واہ مولا تیری شان تھی, تیری شان کا اقرار کرتی ہوں, بت پرست ہوں لیکن بت شکن سے پیار کرتی ہوں. یا علی ہے تیری بلا میں سلامتی, جو تیرا عدو ہے غلام تھی. میں تجھ کو اتنا ہو جانتی, تو ہے فاطمہ کا دھرم پتی. تیرا نام لیتے ہی یا علی میری ہر بلا مشکل ٹلی. نعرہ حسین اگر بھارت میں آتے تو پردے میں اتارے جاتے. یوں چاند بنو ہاشم کے دھوکے میں نہ مارے جاتے. دن رات ہوتی پوجا, چوکٹ سے نہ اٹھتے ماتھے, اس دیش کی بھاشا میں بھگوان پکارے جاتے. کیونکہ میں حیدر کی ثنا گو ہوں, میں بے پیر نہیں ہوں, ارے ہندو تو ہوں مگر قاتل شبیر نہیں ہوں. حضرات گرامی, میں بہت لمبی گفتگو آپ سے نہیں کر سکوں گا. دعا کریں گے میرے لیے آپ انشاءاللہ کہ میں بس آج ہی انشاءاللہ میرا اللہ کرم کر دے مجھ پہ کہ وہ ٹاپک بڑا خوبصورت تھا جو علامہ چشتی صاحب نے مجھے دیا, لیکن میں اس کو اب سنبھال کے رکھتا ہوں اگلی ملاقات کے لیے. میں صرف 2 باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں.
اور دعا یہ ہے کہ یا رب العالمین جب تک زندہ رہیں عقیدہ اہل سنت و جماعت پہ زندہ رہیں، اور جب ہمیں موت آئے وَأَمِتْنَا عَلَى السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، ہمیں موت آئے تو عقیدہ اہل سنت و جماعت پہ آئے۔ مولا ہمارا عقیدہ سلامت رکھنا، مولا ہمارا ایمان سلامت رکھنا، مولا ہمارا اعتقاد سلامت رکھنا، مولا ہمارا ایقان سلامت رکھنا۔ اللہ ہمیں تو نے دو ہاتھ عطا کیے، ہم نے دونوں کو سنبھال کے نہیں رکھا، دونوں کو استعمال میں لائے ہیں۔ ایک ہاتھ ہمارا دایاں ہے، ایک ہاتھ ہمارا بایاں ہے۔ مولا ہم نے دائیں ہاتھ میں عظمت اہل بیت کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، ہم نے بائیں ہاتھ میں عظمت صحابہ کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے۔ ہم ان کے بھی ماننے والے ہیں، ہم ان کے بھی ماننے والے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں انہیں مانو، یہ کہتے ہیں انہیں مانو۔ ہم اقرار کرتے ہیں مولا ہم نے دونوں کو مانا ہے، کیونکہ دونوں کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ اگر اعتراض کیا جائے اہل بیت کرام پر، اگر اعتراض کیا جائے صحابہ کرام پر، اس کا رزلٹ یہ نکلے گا نعوذ باللہ من ذالک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت میں کسر رہ گئی۔ لیکن یاد رکھنا ساری دنیا کے عقائد و نظریات الٹ پلٹ ہو سکتے ہیں، دنیا کا نظام دھرم برم ہو سکتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی تربیت مبارکہ میں ایک بال کا کروڑواں حصہ بھی میرے اللہ نے فرق نہیں آنے دیا۔ صحابہ کی تربیت کرنے والی ذات معلم کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اہل بیت کرام کی تربیت کرنے والی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے صرف ہاں اور نہ میں ہلکا پھلکا جواب ارشاد فرما دیں۔ جس استاذ کی پہلی کلاس فیل ہو جائے، جس استاذ کی پہلی کلاس فیل ہو جائے، اس استاذ پہ کوئی دوبارہ اعتبار کرے گا؟ جو نہیں سمجھے وہ شام تک نہیں سمجھے، اور جو سمجھ گئے وہ بھی سمجھ گئے۔ چشتی صاحب جس استاذ کی پہلی کلاس فیل ہو جائے، آپ کے محلے میں سکول بن جائے، بورڈ اویزاں کر دیے جائیں، فلاں معلم فلاں استاذ فلاں پروفیسر پڑھانے کے لیے آ گئے، پہلا ہی سال اور پہلی کلاس سارے فیل۔ مجھے بتائیے اپنے بچوں کو سکول میں داخل کروائیں گے؟ بولتے کیوں نہیں آپ؟ بولیے نا، بچوں کو داخل کروائیں گے؟ نہیں کروائیں گے، کیوں؟ بھائی اپنے بچے کو سکول میں داخل کرواؤ۔ رضوی صاحب آپ نہیں کروائیں گے، میں کہ کیوں نہیں کروائیں گے؟ یہ سکول نہیں ہے، پروفیسر نہیں ہے، یہ بلڈنگ نہیں بنی، ادھر نصاب اچھا نہیں ہے، یہ سب کچھ اچھا ہے، لیکن کیا کریں؟ ابھی ایک سال پہلے سکول بنا، پڑھانے والے نے پڑھایا، ایک بچہ بھی کامیاب نہیں ہوا، سارے ناکام ہو گئے، یا پاس ہوئے تو 2-3۔ کیا کریں؟ اس سکول میں کیسے داخل کروائیں؟ بلا تسبیح و بلا مثال دی اساتذہ سے تو گھر سے جان واسطے بلا تسبیح و بلا مثال جدوں اپنے سکول کے اندر اس بچے کو داخل نہ کروائیں جس استاد کی پہلی کلاس ساری فیل ہو جائے، تے جدوں ایک سکول کے اندر تو بچہ داخل نہیں کروانا چونکہ ساری کلاس سکول معلم دی فیل ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے رب نے معلم کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم کائنات بنا کے بھیجے، جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کو معلم، میرے اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے۔ اب مجھے فرمائیے کہ پہلی کلاس کون سی کلاس تھی جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا؟ آپ بولیں، جواب ارشاد فرمائیں، کون سی کلاس تھی؟ اس کلاس میں پڑھنے والے کون تھے؟ یا صحابہ تھے یا اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟
علیہ وسلم تھے. اگر یہ سارے نعوذ باللہ من ذالک کا فیل ہو گئے تو اس معلم کے استاد پہ اعتبار کب کرے گا؟ مجھے آپ پہ حیرانی ہے کہ آپ خاموش بولیے. اس معلم کے استاد پہ کون اعتبار کرے گا؟ بولیے کو کرے گا. تو سنیو تو مبارک ہو اسا معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتبار کیتا ہے. اسا کیا سونیا جیڑا جیڑا تھوڑے کو آیا ہے وہ کامیاب ہے, جیڑا تھوڑے قدمی بیٹھا ہے وہ کامیاب ہے. اور المستدرک اندر صحیح ہیں امام حاکم نیسابوری رحمت اللہ تعالی مستدرک دے اندر روایت نقل فرمائی, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے بندو حدیث سن کر خاموش نہ رہنا پھر بولنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والیو شک نہ کرے آجے اس تعلق سے میں کوئی آپ چنیا نہیں, سارے صحابہ میرے رب نے مصطفیٰ کو چھوڑ کے دیتے ہوئے نے, سارے رب نے چھوڑ کے دیتے ہیں, سارے رب نے چھوڑ کے دیتے ہیں. تے خوش ہو کے رب کی رحمت نے مسکرا کے فرمایا سونے ابو بکر صدیق بھی تینوں دیتا, سونے اپنے فاروق بھی تینوں دیتا, واہ میرے مولا سونیا عثمان غنی بھی تینوں دیتا, محبوب علی بھی تینوں دیتا, محبوب ابو ہریرہ بھی تینوں دیتا, سونے چہرے والیا سلمان فارسی بھی تینوں دیتا, مقداد بھی تینوں دیتا, یہ سارے تینوں دیتے. سونیا خوش ہو جا جب بلال بھی تینوں دیتا, حسن بھی تینوں دیتا, حسین بھی تینوں دیتا, عائشہ بھی تینوں دیتی, تے سیدہ کائنات فاطمہ زہرا بھی تینوں دیتی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین. رب چن چن کے دیتا ہے. میں پھر گل مثال دے کے سمجھانا. علامہ چشتی صاحب نے میں حکم فرمایا کہ تو آئی یار برہائیں بیلی آئی کہ کچھ سن تقریر سنا دے. میں کہتی میں انشاءاللہ صحت تندرستی دی زندگی دی میں ضرور آؤں گا انشاءاللہ. وعدہ کیتا اللہ نے پاسداری کی توفیق عطا فرمائی. اس حالت اندر بھی اللہ نے وعدے کی پاسداری توفیق عطا فرمائی. اگر کوئی یہ نہ آکھے میں تو انہور کو نہیں لبا بلانا, انہوں کیوں بلایا ہے؟ ادھا مطلب ہے کہ اندر حسد ہے. میں مثال دے کی گاس کی جا رہے ہیں اللہ سب دیا سینیاں حسد بغض تے کینے تو پاک رکھے. ایک ہوتے اندر دی آگے جن اظہار کروا دیئے پہ کہ تسا یہ لگا تو انبلان واسطہ تو انہورنی کو ملیا زور بلا رہے تھے. وہ بلایا اینا آیا میں تے تیسرے پہ تکلیف کیوں. میں صرف مثال دے رہا ہوں بلا تشبیہ و بلا مثال چون چون کے رہنے دیتے. ہائے ہائے تھوڑی ٹھنڈی زبان چون چون کے رہنے دیتے دیتے کسے اور کو نہیں دیتے بھی یادوں جتنا رب نے پیار کیتا ہے. وہ محبوب بڑے جے حبیب کی جو بھی اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والا ہے وہ محبوب خدا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, میری اتباع کرو. جو حبیب کو منڈا اللہ کو آنا پیار کرے گا تو جتنا رب پیار کرے وہ محبوب ہویا, رب محب ہویا. محبوب تے بڑے نے پر حبیب کی ہے. رب نے چن چن کے اپنے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیتے. جتنے رب لے محبوب تیسرے پہ تکلیف کیوں. اس کا مطلب ہے کہ دال کالی نہیں, اندر باہر سے سارے کالا ہے. ہاں رضوی صاحب آپ کو علم ہونا چاہیے کہ کس بات کا آپ کو پتا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال کے بعد دین کے علاوہ باقی سب اسلام سے پھر گئے. میں کہ ماشاءاللہ
یہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ جی جناب، میں خود ہی بقلم خود آپ کے سامنے ہوں، عرض کر رہا ہوں دین کے علاوہ میں کیا کون کون تھے وہ جو بچ گئے پھرنے سے؟ کہنے لگا جی ایک حضرت سلمان فارسی بچے، ایک حضرت ابو ذر غفاری بچے، ایک حضرت مقداد بچے، بس 3 بچے۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا، تاجدار حالتا، مشکل کشا علی، حاجت روا علی، اسد اللہ علی، جد اللہ علی، فاتح خیبر علی، لا فتح الا علی، بولو بدر منیر علی، نبی دا پیر علی، صحابہ دا مشیر علی، کہ سنیا تیرا میرا پیر علی۔ علی مولا، علی مولا، علی کی بادشاہی ہے، علی سر الہی ہے، علی نے راز حق کھولا، علی مولا، علی مولا۔ ساڑھے کو مولا کو مان کے دو میرے مرشد کریم، میرے استاد محترم حضور سیدی و آقائی و مولائی و مرشدی و سندی و استادی و شیخی حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الرضی رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا جس کے ایمان کے خدمت میں آنے بیت کی محبت نہیں، حضرت مولا کائنات کی محبت نہیں، سیدہ کائنات کا پیار نہیں، امام حسن مجتبیٰ کی محبت نہیں، مولا حسین کی محبت نہیں، وہ سمجھے کہ اس کے ایمان کے کوٹھے میں جو پڑا ہوا ہے وہ ڈیڈ باڈی ہے، وہ ایکسپائرڈ ہے، وہ مرتا ہے۔ کیوں؟ ان کی محبت ہمارے ایمان کی جان ہے۔ مسلک حق علی سنت و جماعت، مسلک حق علی سنت و جماعت، حضرت صحابہ، حضرت اہل بیت، حضرت علامہ دار مصطفیٰ رضوی صاحب۔ یہ میرے سونگر کا آواز کھول دیں گے، بات بول رہی بس کی کوشش ہونی چاہیے، بس بیس پر بنا دیں اس کی طرح۔ خدا کرے یہ باتیں کھری آپ کے دل میں اتر جائیں۔ ہاں جی، شاعتیں شروع سننا جانی ہیں، ہونیاں رہتی ہیں، لیکن سن لے آج کو دھار کر ہاں یاراں دی بھی منی دی، سجنا دی گل منی دی۔ سنیے، میں کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کتنے سن، تسی انہوں بھی شامل نہیں کر دے، بڑے علی دے مدد لو دین کے علاوہ۔ اب میرا جواب سن لیں، اس کا رد سن لیں، اور اپنے دل کی عشق والی تختی کے اوپر عشق کے قلم سے تحریر کر لیں، تاکہ کبھی اترے نہ، تونے سے بھی نہ اترے۔ قیامت کے دن دل کھل کے سامنے آئے، تاجدار صداقت کہے ادھر آ جاؤ، تاجدار عدالت کہے وہ ادھر آ جا، تاجدار سخاوت کہے ادھر آ جاؤ، تاجدار شجاعت کہے ادھر آ جاؤ، کوئی ادھر بلائے کوئی ادھر بلائے، جدھر بھی جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ دین کے علاوہ نعوذ باللہ من ذالک کا باقی لفظ بڑا برا بولتے ہیں، ہوتا تو پھر بے اسلام کے اب جواب سنیں، بڑا سادہ اور سمپل۔ میرے ساتھ رہنا ذرا، بڑی مہربانی میرے ساتھ رہنا، کیونکہ میں اس وقت اکیلا ہی ہوں، آپ میرے ساتھ رہنا، میں گھبرا نہ جاؤں، درد کی وجہ سے
کملا نہ جاؤں درد کی وجہ سے، میرے ساتھ رہنا اور ذرا توجہ سے میری بات سن لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے سامنے مسجد نبوی شریفہ کے ممبر شریفہ کے اوپر جلوہ گر ہو کر ارشاد فرمایا تھا، اخرج یا فلاں فإنک منافق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جنہوں جگہ نہیں ملتی میرے والی جگہ تے آ میں گڑا والی گل نہیں کرنی۔ ہاں یہ دیوانے آئے بیٹھے ہیں سارے، کیا حضرات آپ کو یاد ہے میں کیا عرض کر رہا تھا؟ ذرا آپ مجھے ارشاد فرمائیے تاکہ میں اس کا جواب دوں۔ نہیں، ہاں جی ہاں اب سن دیں، دین کے علاوہ باقی نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر مباشر اسلام سے پھر گئے۔ اب جواب عرض کرنے لگا ہوں، سن لیں اس کا۔ یہ دو نمبری ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ جھوٹ ہے، اس طرح کی بات کرنا نفرت پھیلانے کی بات ہے۔ لیکن جواب سنے، مومن اور منافق سب اکٹھے تھے جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا، تب تک اکٹھے تھے۔ ایسے ہی ہے، اکٹھے تھے۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہو گئے۔ آیت کریمہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، حتی جمیز الخبیثہ من الطیب، سونیا چہرہ تیرا اکٹھیا لگ گیا اور وقت آگے پاک وکھرے تے پلید وکھرے۔ بولو پاک وکھرے پلید وکھرے۔ یہ منافق جو تھے نا، حضرت کو جو منافق جو تھے، نبی کو سارا پتہ ہی نہیں، مومنہ ماندے سے جاننے قیامت تک دے کافر پیدا ہوئے سے جاننے اسی کے چرینیاں سارا نہیں دے پتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں دا پتہ نہیں تو آنو، میں انہوں پتہ ہے، میں انہوں بھی جاننا، انہوں نے نسلہ بھی جاننا میں تے یا رسول اللہ کر دے کیوں نہیں؟ فرمایا میں اللہ دا رسول اللہ آکھے گا دے میں کر دے ما صادر منہ الا الحق، یہاں سے جو نکلتا ہے سچ نکلتا ہے۔ اللہ کہے گا تو میں بات کر دوں گا، نکال دوں گا، اللہ کا حکم آ گیا، نکال سونے باہر۔ اور خرج ممبر شریف پہ آ گئے، جلوہ کر ہو گئے، فرمایا اب عمر میرا علم دیکھنا، اب میرا علم دیکھنا۔ یہ جو منافق کہتے ہیں نا علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، اب میرا علم دیکھنا۔ اشارہ کر کے فرمایا اخرج یا فلاں فإنک منافق، چل اٹھ نکل میری مسجد تو باہر، تو منافق ہے، نکل باہر۔ ایک نے اٹھایا، دوسرے نے کہا اخرج یا فلاں فإنک منافق، چل نکل میری مسجد تو منافق ہے۔ وہ جنہیں ٹھیلے اٹھتے سن، حضرت عمر پاک نے بڑے کٹے، لتوں دروگ کے باہر سوٹے، حضرت علی پاک نے تاریاں کو کھینچ کے باہر سوٹے، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن زید آپ کا ایک رشتہ دار تھا، وہ ذرا تھوڑا ڈھیلا ڈھیلا ہل رہا تھا، آپ نے فرمایا تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان نہیں سنے، چل نکل مسجد تو کدیا باہر۔ ان سوئی کا جواب اس کا تھا، جنہ دے علاوہ باقی پھر کے نوز اللہ بن ذالک کا، اور جتنے منافق تھے میری آقا صلی
مسجد سے نکال دیا. جن کو نکالا ان میں مومن کوئی نہیں تھا, جن کو پاس رکھ لیا ان میں منافق کوئی نہیں تھا. جن کو زندہ باد. جن کو نکالا, یہ میرا جملہ نوٹ کرنا, جن کو نکالا ان میں مومن کوئی نہیں تھا, اور جن کو رکھ لیا ان میں منافق کوئی نہیں تھا. اب تھوڑا سا ایک قدم آگے چلیے, جنہوں نے آج بھی نہ رکھے ہے, جنہوں نے آج بھی نہ رکھے ہے, کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ یہ جھگڑنے والے لوگ تھے. اب پھر میں وہ حدیث پیش کرنے لگا ہوں مستدرک امام حاکم کی, جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی میں نہیں چنیا, سارے میرے رب نے میں چن چن کے آپ دیتے ہیں. اچھا بتائیے اصل کس کو کہتے ہیں؟ بڑی سادی سی. حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرنا. کو بولا ملے ان کو ٹھیک ہے, یہ مقابلہ یہ بننا نہ گیا, ان فلانا ہو گیا, فلانا ہو گیا, فلانا ہو گیا. یہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض ہے. بھائی اللہ کو پتہ ہے کس کو کیا لینا ہے. جس کو صحابی بنانا ہے میرے اللہ کو پتہ ہے. تو پھر لفظ صحابیت تو چڑ کرنا رہے. میں انہوں دعوت فکر دے لگا کہ مجھے یہ سوچ کے بتائیے کیا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں ہے؟ صحابی نہیں بولو ہے. کیا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نیچرہ منورہ قائمہ صائمہ ملکہ فردوس بری شہزادہ کل کبابی اما جان سیدات نساء العالمین سیدات نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کیا صحابیہ نہیں ہے؟ بولو ہے. پھر میں پوچھتا ہوں حسنین کریمین طیبین طاہرین منیرین شریفین مولا حسن تے مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کیا یہ صحابی نہیں؟ تو پھر پریشان کیوں؟ حضرات وہ میں نے کہا تھا دو باتیں میں نے پیش کر دی. ایک میں نے کر دی ہے, ایک بڑی مختصر سن لے تو میری معروضات ختم. باقی چشتی صاحب سے میرا ادھار ہے, جب کہیں گے حکم دیں گے میں انشاءاللہ. آپ بھی بات کوئی نہیں کی, میں تھوڑے کو کی لینا ہے تو تو سامنے مجھے دینا, میں کوئی گل نہیں ہوں بھی صدر گے کوئی گل نہیں. جدوں دل کرے بلاؤں زندگی ہوگی صحت تندرستی ہوگی میں انشاءاللہ حاضر ہوں. اے جڑا ہوں تے تھوڑے شہادتاں دے قرضے نا انشاءاللہ پھر لا لوں گا میں آگے انشاءاللہ. اب وقت کا بھی تقاضا یہی ہے, تباہ کا تقاضا بھی یہ ہے, اور جب
بڑے آ جاتے ہیں تو پھر چھوٹوں کی خاموشی بہتر ہوتی ہے کہ اپنے جناب آپ بڑے یہ ہمیں رشتے کریم نے سکھایا ہی یہ بڑا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے. یہ آپ کی وسیع ظرفی ہے کہ آپ یہ جملے ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے, دارین کی ساتھ نصیب فرمائے, دنیا قبر حشر اپنے کرم سے بہتر بنائے. حضرات دوسری بات اور بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے, کیا اہل بیت کرام کی محبت آج بھی کچھ دیتی ہے یا اسی دور مبارکہ میں دیتی تھی؟ کیا کچھ ملتا ہے یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور مبارکہ میں جو سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ سے پیار کرتا تھا اس کو کچھ ملتا تھا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قدر والے کی قدر والا جانتا ہے. خدا کے بندوں, نسل تو وہی ہے, خون تو وہی ہے, عطرت تو وہی ہے, آل تو وہی ہے, اولاد تو وہی ہے, انقطاع نہیں ہے, منقطع نہیں ہوئی, نہ قیامت تک ہو سکتی ہے. اس دور ساری سے لے کر قیامت تک جو اہل بیت کا دیوانہ ہوگا دل سے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے پیار کرنے والا ہوگا, وہ پہلے بھی نوازا جاتا تھا, وہ آج بھی نوازا جاتا ہے. یہاں جو بات کرنے لگا ہوں اس کو آسانی سے پڑھنا ہو, کتاب میں اس کر دیتا ہوں, شواہد الحق باستغاثۃ سید الخالق صلی اللہ علیہ وسلم, امام یوسف بن اسماعیل النبہانی رحمت اللہ تعالی. اور بات کو سن لیں, ذوق سے سنیں, مزے سے سنیں, پوری چس لے کے سنیں بات کو. بغداد شریف کا شہر ہے, بغداد شہر دے ٹکڑے منسا دے کرسا میرا اللہ نے حاضری کا شرف دیا ہے. دیکھا جا کے خالی دامن بھرے جاتے ہیں, خالی دامن پر. میں ایک مثال اس پہ دے دوں, جب میری حاضری ہوئی رات 1:30 بجے کا ٹائم تھا, بھوک بڑی تھی, امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ حاضری دے کے نا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آ گئے. تو قبلہ صاحبزادہ صاحب ہمارے حضور چاند جی سرکار رحمت اللہ علیہ کیلے والا شریف والے, آپ کے بیٹے سید سجاد حیدر شاہ صاحب مدد العلی وہ بھی ہمارے ساتھ تھے, علامہ صدیقی صاحب ہمارے ساتھ تھے, پیر سید محمد سعید الحسن شاہ صاحب قبلہ ان کے ساتھ ہمیں فیصل آباد سے. وہ بھائی رضوی صاحب بڑی کمال کی بات ہوئی, رات 1:30 کا ٹائم, کہتے ہیں کہ اب لنگر نہیں ملے گا. میں کہہ گا اس بات کا در روحی بڑا پایا پاکستان ابن چبی کہیں دے لابد ہے تے بارگاہ چاہ کے نہیں لبنا, انہاں دیر نہیں ہو سکتا. انہاں کہ رضوی صاحب رات 1:30 کا ٹائم یہ ان کی لبڑ ہے. اسی گئے صاحبزادہ صاحب آپ سمجھ گئے نا, وہ ہم 4 ساتھی ہم کھڑے ہو گئے لائن میں. انہوں نے کہا جی اب آخری لمحات ہے لنگر شریف کے. میں کہا توبہ نہ انج نہیں ہو سکتا. میں روزہ شریف پر منہ کر لیا. میں کہا یا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اساں تے یارویاں کرا کے اساں کڑا کے چھڑے نے گہران دے کہ حضور 11ویں نے ثبوت دے کے کھپ گئے ہیں کہ ہن آندے لنگر آخری لمحات تازہ چاہیے تے تازہ ہی کھانا ہے تے تازہ ہی کھان بھیجے. میں ایجی گل اللہ دے گھر میں گل کرنا پیا, ایجی گل روزہ شریف پر منہ کر کے کی تھی. سامنے لگے لین چ اوتھے ایک اللہ دا بندہ ہے تقسیم کر گیا سی, پتہ نہیں کون سی اللہ دا پتہ کرے. انہیں آکھا تسی چارے جڑے ہو نا لینو نکلو تے سیدھے کرسیاں اُتے آ جاؤ, نکلو لین وچ کرسیاں تے بیٹھ گئے. اساں آکھیا واہ دوست پاک تسی اوتھے بھی سب کچھ سن دے ہو تے بھی سن دے مر جان سائی انہاں دے جڑے آلے دوست پاک سن دے ہونی. ایک لیگ پیس گرما چاولاں دے اوپر رکھ کے انہاں دیتا. مینوں آندے رضوی صاحب سواد بڑا آیا. میں کہا لنگر کنا دا ہے؟ سواد دے انہاں
آندے نے مولوی صاحب کے دیکھ سدو نہ بیلی نے آکھو ایک ایک اور لگ پیس دے انہیں آکھیا ہے تواڈے واسطے سپیشل رکھے سن 4 ہون ختم نے تے ہون پکوڑے تازے نکلتے ہیں وہ لب جان گے واہ میرے دوست پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمارے آنے سے پہلے کوئی آ جاتا ہمارے وہ کھا جاتا لیکن آج کرنے کی بہار یہ تھی فرمایا میرے مہمان آ رہے ہیں ان کے لیے رکھ دو رکھ دو رکھ دو یہاں بھی مال تازہ ادھر بھی نظر لو جی بغداد شریف بندہ جڑا رہندا ہے او دا نام ہے ابو جعفر قاضی قاضی ابو جعفر بس آخری لمحات ہے یہ بات صرف سن لے میری قاضی ابو جعفر جو وہ کام کرتے تھے نا میں ان کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتا ہوں جو وہ کام کرتے تھے بڑی توجہ سے سنیے بڑی توجہ سے ان کی ایک دکان تھی دکان میں مال کافی تھا برکت بڑی تھی گاہک بڑے تھے اور اللہ بھائی افتخار رضوی صاحب گاہکوں میں سادات بھی آتے تھے علوی بھی آتے تھے ہاشمی بھی آتے تھے اچھا میں کار چلا گیا ہاں سودا لینا جی سودا لینا ہے آلو پیسے دیو کچھ سید صاحب آ جانے کو علوی آ جانا کو ہاشمی آ جانا شاہ جی سودا لینا ہے جی پیسے آئے نا اے نہیں جی لو جنہ لینا لے لو سید صاحب علوی صاحب ہاشمی صاحب پیسے آئے جی پیسے تو کوئی نہیں جی کون انہاں کہا پھر تسی لے جو سودا لے جو جو کھڑنا لے جو انہاں جو سودا لینا لے لینا ہر دکان تے ایک رجسٹر رکھیا ہوندا کھاتے دا اس ابو جعفر قاضی رحمت اللہ علیہ نے ایک رجسٹر بنایا سی ادھار والا کھاتے دا او جتھے علوی تے ہاشمی تے سادات سودا کھڑدے سن تے پیسے نہیں سی لیندا وہ اوتھے حضرت علی پاک دے نام تے پیسے لکھی آوندا سی کہ اے قرضہ میرا حضرت علی پاک دے سی میں آپ پہ جانا تے میرا علی جانا کھاتا برائے نام حضرت علی کرم اللہ تعالی وجل کریم لو جی تلک الایام نداولها بین الناس دن پھر گئے دکان بھی جاندی رہی قرضہ ہی نہ چڑھ گیا دکان گئی راس گئی ہر شہر ادھا ایک بیٹی سی یہ نا رجسٹر لے کے ادھار ویندا کنا کنا کو لینا ہے گھر دے دروازے دے باہر بیٹھ کے نا اس کا چیک کرتا پیا وہ بیٹی ایک لنگیا آندا ہے حضرت علی پیسے دیتے نہیں انہیں آکھیا یار تو تے سجن سے تینوں تے تانا مارنا نہیں پڑتا تے پھر مولا کائنات کی بات کر تو انہیں کسی کرنا بڑا رویا ڈاکٹر صاحب بڑا رویا ساری دن تے ساری رات رو کے گزاری ساری دے ویلے دی اکھ لگ گئی تے خواب اندر دیکھیا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما حضرت امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ نانا جان دے کول بیٹھے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی ابو جعفر نو دیکھیا تے فرمان لگے حسنین بیٹے واڑے بابا علی کتھے نے تھوڑی دیر لگی مولا کائنات بھی آ گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی اے قاضی ابو جعفر نے پیسے دینے نہیں بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا پیسے دینے نہیں جی آقا دینے نہیں فرمایا دینا کیوں نہیں خدا کاروبار ختم ہو گیا پیسے نہیں دینا انہاں کہ سونیا اب دیکھو میں لے کے آیا اے دیکھو میں لے کے آیا وہ گٹھڑی وہ تھیلی درم و دینار نال بھری تے بھاری تھیلی چھوٹی جی نہیں بڑی تھیلی حضرت علی پاک نے انج کر کے قاضی ابو جعفر کو بھی عطا فرمایا یہ لے جاؤ اور تمہارے لیے خوشخبری ہے کاروبار کرو یہ رزق جو اللہ نے ہماری وجہ سے تمہیں دے دیا ہے نا یہ نسلوں سے بھی کبھی ختم نہیں ہوگا لے جاؤ انہوں جاگا گیا اٹھیا تھیلی ہاتھ ویچ
بولو 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 پھیلی ہاتھ وچ بیوی نو کہن لگا او میری زوجہ انہیں آکھیا میری عزت عظمت یا وارثہ کی گل ہے انہیں کہ گل ہے مینوں دس میں ستا کے جاگنا ذرا تحقیق کر میں حالت نیند اندر آ یا حالت بیداری وچ انہیں آکھیا میرے سرتاج تسی حالت بیداری وچ ہو انہیں آکھیا اے تھیلی خواب اندر مولا علی دے کے گئے ہاتھ اٹھیاں تے ہاتھ وچ موجود ہے جننے انہوں نے تانا مارے اسی انہوں نے بلا کے فرمان لگے کل تو سمجھو آکھیا سی مولا علی قرضہ دیتا کہ نہیں پیسے ادا کیتے کہ نہیں ادار پورا ہویا کہ نہیں اے دیکھا میرے نے پیسے نہیں سر بندے اس تو نکو کھاؤنا زیادہ میرے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے میں عطا فرما کے گئے اور اس روایت کا آخری جملہ سنو حقائق دا آپ فرماندے نے ابو جعفر فرماندے نے بیوی نو آکھیا کہ جیدے پیسے جیدے کو لینے ہوں جیدے وہ پیسے دے چلے کھاتے جو نہ کرتے جب بیوی نو پوچھنے لگا کھاتے جو نہ کر دیتا ہے انہیں آکھے کرمان ہے اصول تے ایک ہے جنہیں پیسے دیتے ادار دیتے ادار نہ کر دیو کہ میں دیتا ہے ان کرتے نہ چاہیے لیا کھاتا لیا رجسٹر لے گیا رجسٹر آ گیا جتھے حضرت علی پاک نے پیسے لکھے سڑنا اس صفحہ دیکھیا تے سارا ہی خالی کچھ بھی نہیں لکھیا میرے نام پہ اے بھی نہیں گوارا کیتا کہ قلم نہ میرے علی کا نام اٹھایا وہ صفحہ خالی ہے حضرات وہ دور مبارکہ ظاہری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت بھی اہل بیت کی خدمت کی وجہ سے عطا ہوتا تھا اور آج بھی کوئی اہل بیت کی خدمت کرے تو آج بھی کریم عطا فرماتا ہے کیونکہ آل وہی ہے نسل اور خون وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اہل بیت کرام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی پکی سچی محبت اور غلامی عطا فرمائے اللہ آپ کو خوش رکھے میرے لیے ضرور دعا کرنا کہ یہ درد کا جو مسئلہ ہے یہ ٹھیک ہو جائے میرا اللہ کریم اسی طرح یہ معاملات رکھے کرم کے فضل کے رحمت کے اور کرم کی خیرات ہمیں عطا فرما دے وما علینا الا البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ جناب قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ کی وسیع ظرفی کو سلام اور علامہ چشتی صاحب آپ کی محبت کو سلام میرے شہنشاہ نقابت میرے پیارے بھائی جو کہ چشتی نظامی ہے میری طرح ہم بھی چشتی نظامی ہیں ہمیں بڑی محبت ہے ہمیں بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے اللہ ان کو بھی سلامت رکھے اللہ سب کو سلامت رکھے جنہوں نے محفل کروائی اللہ ان کو بھی سلامت رکھے جتنے جلوہ گر ہوئے تشریف لائے آپ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے وما علینا الا البلاغ المبین